بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے جھوٹ اور سچ پہ۔ سچ وہ چیز ہے جس کو بولنے کے بعد بندے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ بولیں اور بول جائیں، یہ نارمل ایک کہاوت ہے، say the truth and forget۔ بول جائیں اس کو کہ آپ نے کیا کہا تھا، آپ کو یاد رکھنے کی ایک ذرائی کے برابر بھی ضرورت نہیں کہ آپ نے کیا بولا، کیا کہا، کس کے بارے میں کہا، کیونکہ آپ نے سچ بولا ہے، آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور قرآن میں اللہ بڑا کلیئر کہتا ہے کہ مجھے سچ بولنے والے لوگ پسند ہیں، یعنی کہ مجھے سچے لوگ پسند ہیں۔ اس کے اپوزٹ مخالف جھوٹ وہ لعنت ہے جو معاشرے میں انسان کی بدنامی کا باعث بن جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جھوٹ آپ ایک بولیں گے اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ تیار کرنے پڑیں گے، لیکن آخر اس کی وہی ہے کہ اس نے مٹ جانا ہے، ظاہر ہو جانا ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ حق جو سچ ہے وہ آنے کے لیے ہے اور باطل ہمیشہ مٹ جانے کے لیے ہے، اور یہ مٹ کے ہی رہنا ہے، سچ طلوع ہو کے ہی رہنا ہے۔ اسی طرح جو جھوٹ ہے نا، ایک تو یہ لعنت ہے بہت بڑی، اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں، اس سے رسوائیاں ہوتی ہیں، اس سے آپ کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اس سے آپ کا لین دین کا جو بھی معاملہ ہے کسی کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سچ ایک وہ نعمت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں نئے جو نیا اسلام لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے اندر ہر دنیا کا عیب ہے، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں زناکار بھی ہوں، میں سود خور بھی ہوں، میں ڈاکہ زنی بھی کرتا ہوں، میں دنیا کا ہر عیب یعنی کہ میرے اندر ہے، میں ناپ تول میں بھی کمی کرتا ہوں، میں مانت میں خیانت بھی کرتا ہوں، میں یعنی کہ دنیا کا کوئی ایسا عیب ہے نہیں جو میرے اندر نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ علیہ وسلم میں دنیا کا ایک عیب چھوڑ سکتا ہوں، بس آپ جو مرضی میرے سے چھڑا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سود چھوڑ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ناپ تول میں کمی چھوڑ دیں، حالانکہ یہ برائیاں ہیں، اس کو ہرگز نہ اپنائیں، اس کو چھوڑنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ چیز بتائی تھی کہ جو سب کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سچ بولیں، اور وہی صحابی فرماتے ہیں کہ یہ سچ بولنے کا میں جو وعدہ کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں سچ بولوں گا، اس سچ کے وعدے نے مجھے دنیا کا ہر عیب ہی چھڑا دیا۔ میں جب شراب پینے لگتا تو مجھے نظر آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاؤں گا تو وہ پوچھیں گے شراب پی تھی، تو مجھے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، مجھے تو بولنا سچ کیوں کہ میں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح میں کہیں زناکاری پہ جاتا تو مجھے وہاں پہ بھی یہ وہ یاد آ جاتی، اگر میں کہیں مال تول میں ناپ تول میں کمی کرتا تو وہاں پہ بھی مجھے یاد آ جاتی۔ یعنی کہ میں جو بھی برائی کرنے جاتا مجھے وہ وعدہ یاد آتا کہ میں نے سچ بولنا ہے، اور اس سچائی نے، اس سچ کے وعدے نے، یعنی کہ سچ بولنے نے مجھے دنیا کا ہر عیب ہی مجھ سے چھڑا دیا۔ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا عالم تو میرا اللہ جانتا ہے، لیکن انہوں نے صرف ایک چیز بتائی اس بندے کو کہ یار اس کو چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ چھوڑے گا، باقی سارے عیب اس کے خود ہی ختم ہوتے جائیں گے آہستہ آہستہ۔ اور یہی بات ہے کہ جب آپ سچ بولیں گے نا تو آپ کو یاد رکھنے کی ایک کرائی کے برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ بات پھر ہماری ہو رہی تھی جھوٹ پہ، تو جھوٹ آپ بولیں گے تو آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے، اور ایک جھوٹ نہیں پر بولیں گے آپ، ایک جھوٹ کے اوپر دوسرا جھوٹ، تیسرا جھوٹ، یعنی کہ آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، پھر بھی آپ کا سچ ظاہر ہو جائے گا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جھوٹوں کے اوپر میری لعنت ہے، میرے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور میرے مسلمان متقیوں ایمان والوں کی بھی لعنت ہے۔ تو اس لیے جھوٹ سے بچیں، سچ پہ آ جائیں اور سچ کی گواہی دیں، سچ کا ساتھ دیں، جو بھی حق پہ ہوتا ہے نا، سچ پہ ہوتا ہے، اس کا ساتھ دیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچی گواہی دو، چاہے وہ آپ کے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔
یعنی کہ قرآن کی آیت کا بڑا کلیئر کٹ مفہوم ہے یہ کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھائی کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی کہ آپ نے سچ بولنا ہے چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے. اور اسی سچ کو میں ایک بات آگے کروں گا کہ آپ نے یہ سچ خود نہیں بولنا، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس پہ ڈالنا ہے. آج ہم خود بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا سچ بولنا ہے، بیٹا سچ بولنا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. لیکن وہی بچہ جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں، کوئی ہم سے ملنے آتا ہے یا کوئی ہم سے پیسے ادھار لینے آتا ہے یا کسی کو کام ہوتا ہے تو ہم جانا نہیں چاہتے، ہم اس کے سامنے شو نہیں ہونا چاہتے، تو ہم بچے کو کیا کہتے ہیں؟ جا کے کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے. اور بچے پھر مان کے سچے ہوتے ہیں، وہ جا کے کہتے ہیں بابا کہہ رہے ہیں بابا گھر پہ نہیں ہے. تو وہ تربیت جو بچہ پریکٹیکلی سیکھ رہا ہوتا ہے نا، آپ اس کو 100 لفظ پڑھائیں، اس کے ذہن میں وہ بات بہت شاد و نادر بیٹھے گی. لیکن جو کام آپ پریکٹیکلی کریں گے نا، وہ ایک سے دوسری دفعہ کرے گا تو اس کے ذہن میں پکی بیٹھ جائے گی. تو بچوں کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اپنی بھی تربیت کرنی ہے. بینگ مسلم سچ ایک بہت ضروری چیز ہے. اگر بینگ مسلم نہ ہو کہ انسانیت کے ناطے آپ سچ بولنے والے ہوں گے نا، تو آپ کا دنیا میں وقار ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جب اسلام کا پرچار کیا، جو اب اللہ نے کہا جی آپ اسلام کا پرچار کریں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا کہا؟ سارے کافروں کو اکٹھا کیا، سارے قریشیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ مجھے فرمائیے کہ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ریڈی ہے، آ رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالکل آپ کو سچ کہیں مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. تو میری جان سچ کی یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرے گا. سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، جھوٹ کا سہارا چھوڑ دیں. جو بندہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے نا، اس کو چھوڑ دیں. اور جو بندہ آپ کے پاس آ کے باتیں کرتا ہے نا فضول کی، ادھر کی ادھر کی، دوسرے بندے کی، تو ایسے بندوں کو بھی چھوڑ دیں. کیونکہ جب آپ اس کے پاس نہیں ہوں گے تو ٹاپک آپ کے خلاف ہوگا، ٹاپک آپ کے اوپر ہوگا. سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، پکے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، کیونکہ اللہ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے. السلام علیکم.